السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ آج اسلام آباد ایک بار پھر کنٹینر سٹی بنا ہوا ہے اور جماعت اسلامی نے غیر معینہ مدت کے لیے وہاں پر دھرنا دیا ہوا ہے۔ بجلی کی ٹیرفز کم کرنے کے حوالے سے ان کا بنیادی مطالبہ ہے اور دیگر مطالبات ہیں، اور ان کا ماننا یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو لے کر اٹھیں گے۔ حکومت نے بڑی کوشش کی تھی کہ مظاہرین جو ہیں وہ منتشر ہو جائیں اور وہ اسلام آباد کو بلاک نہ کرنا پڑے، لیکن حکومت اس میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ دوسری طرف خواجہ آصف صاحب نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ نومبر کے بعد اکتوبر نومبر میں ہو سکتا ہے کہ فروری کے جو الیکشن ہیں ان کا معاملہ وہاں پر اٹھایا جائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے لیے وہاں پہ خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرت قیصر صاحب وہ یہ فرما رہے ہیں کہ دسمبر تک ان کے خیال میں وہ جادوئی نمبر حاصل کر لیں گے جس سے موجودہ حکومت کو فارغ کیا جا سکے اور دوبارہ سے تحریک انصاف کی حکومت بن سکے۔ حکومت تحریک انصاف سے مذاکرات کی بات ضرور کر رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ پکڑ دھکڑ کا عمل بھی جاری ہے، جس کی وجہ سے حکومت کے اس بیانیے میں کہ وہ مذاکرات کرنا چاہتی ہے سنجیدگی نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا واقعی حکومت سے جو توقعات تھیں وہ حکومت ان کو میٹ کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے؟ بجلی کے مسائل ہوں، مہنگائی ہو، مہنگائی ایک ایسا مسئلہ ہے جسے کوئی ایک پارٹی ایک حکومت ڈیل نہیں کر سکتی، لیکن پھر بھی سیاست میں یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جسے حکومت کی مخالف جماعتیں استعمال کر رہی ہیں۔ کیا اب ہونے جا رہا ہے آنے والے وقت میں، اس پر بات کریں گے، اور کیا واقعی حکومت خطرے میں ہے؟ جناب رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنما مسلم لیگ نون، جناب قادر مندوخیل صاحب رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، اور محترم جناب شوکت یوسفزئی صاحب رہنما تحریک انصاف۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ رانا احسان افضل صاحب، خواجہ آصف صاحب کو یہ کیوں کہنا پڑ رہا ہے کہ سپریم کورٹ، ان کا جملہ یہ ہے کہ 8 فروری کے انتخابات کو ہدف بنا سکتی ہے رواں سال اکتوبر نومبر میں؟ کیا یہ خواجہ آصف صاحب کا ہی ایک فیئر ہے یا پارٹی کے اندر یہ بات سنجیدگی کے ساتھ ڈسکس کی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، عدالتوں نے تو بہت کچھ اس ملک کی تاریخ میں کیا، اور اس سے ملک کی بہت ساری تباہی اور بربادی، اور جہاں یہ ملک آج پہنچا ہوا ہے اس کے اندر ایک بڑا حصہ جو ہے وہ عدالتی نظام کو ضرور اس کا کریڈٹ ملنا چاہیے۔ اس میں ذوالفقار بھٹو کی عدالتی قتل بھی شامل ہے، اس کے اندر جو ہے چھوٹی مثالیں اگر میں دوں تو جو آپ کی سٹیل ملز کو موخر، اس کی پرائیویٹائزیشن کو موخر کر کے اربوں روپے کا نقصان، اور دیگر بہت ساری چیزیں جو کہ آج جو ملک کے حالات ہیں اس کے اندر جو شامل ہے۔ آپ نے اپنی انٹرو میں ایک سوال پوچھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیں، ایک چیز جو بڑی کلیئر ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک نے تقریباً 100 ارب ڈالر کی ادائیگی کرنی ہے اپنے ایکسٹرنل قرضوں کی، اور ان کو رینیو بھی کرنا ہے اگلے 4 سالوں میں، جو کہ ایوریج بنتا ہے 25 ارب ڈالر پر سال۔ اب اس کو اگر آپ صرف ٹرانسلیٹ کریں کہ یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ کتنا ضروری ہے، اور اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو ایک ایسی جماعت جس کو صرف یہ پتہ چل گیا کہ اس کی حکومت آئینی طریقے سے نکالی جا رہی ہے، یہ جانتے ہوئے کہ آئی ایم ایف کتنا ضروری ہے، اس نے بجلی سستی کر کے، پیٹرول سستا کر کے، ایمنیسٹی اناؤنس کر کے آئی ایم ایف کے معاہدے کو رد کیا، جس کی وجہ سے ہم ایک فائنینشیل کرائسس میں چلے گئے، اور جو ادائیگی تھی ڈالروں کی جن کا میں نے ذکر کیا جو اس وقت بھی موجود تھی، وہ ہم بھرپور طریقے سے نہ کر پائے، اور اس سے ہوا یہ کہ جو روپیہ ہے وہ آپ کی ہاتھ سے نکل گیا، اور مہنگائی جو ہے وہ طوفانی طریقے سے آئی۔ اس کو سنبھالا دینے کے لیے پی ڈی ایم کی حکومت نے جو ہے آئی ایم ایف کے معاہدے کو بحال کیا، اور وہ جو بوجھ تھا، جو مہنگائی کا بوجھ تھا، جو بجلی بڑھانے کا بوجھ تھا، جو گیس کا ریٹ بڑھانے کا بوجھ تھا، وہ ہم نے اپنے کاندھوں پہ اٹھایا۔ اب اس حکومت پہ آ جاتے ہیں، پھر ہم نے آئی ایم ایف کا معاہدہ بحال کیا، کیونکہ ہم نے اس لیے بحال کیا کیونکہ یہ معاہدہ ہمیں وہ اجازت دیتا ہے کہ ہم 100 ارب ڈالر کی ادائیگی جو ہے وہ بر وقت ہم کر سکیں، اور اس سے ہوا یہ کہ ہمارا روپیہ مستحکم ہو گیا۔ روپیہ مستحکم ہوا تو مہنگائی جو ہے وہ قابو میں آئی۔ مگر رانا صاحب، جہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کا معاہدہ سبوتاژ کرنے کی کوشش کی، وہیں پی ڈی ایم 1 میں اسحاق ڈار صاحب نے ہوتا ہوا معاہدہ رکوا دیا تھا اپنے رویے کی وجہ سے، اور پھر آخر میں آپ کو ایسا معاہدہ لینا پڑا جس کے اندر بالکل نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کے پاس موقع ہی نہیں تھا کہ نیگوشیٹ کرتے۔ تو یہ بیانیاں، اس طرح کے بیانیاں بنانے سے تو معاملات... جی پلیز۔
نہیں بیانیے نہیں بنائے نا. دیکھیں یہ غلط ہے کہ ہم نے بیانیے بنائے. بات یہ ہے کہ وہ معاہدہ اگر سیلاب کی وجہ سے تھوڑی دیر ڈیلے ہوا تو سٹینڈ بائی ایگریمنٹ بھی ہم نے کیا, یہ معاہدہ بھی ہم نے کیا, اور اس کی پولیٹیکل کاسٹ بھی ہم نے پے کی جب ہم بجلی کا ریٹ. اب بات یہ ہے کہ یہ کہنا تو بڑا آسان اور اچھا لگتا ہے کہ بجلی کا ریٹ کم کر دو اور جو ہے گیس کا ریٹ بھی کم کر دو اور فلانے ٹیکس بھی ختم کر دو. یہ بڑا ہم بھی چاہتے ہیں یہ سب کچھ ہو جائے, لیکن کیا یہ ہو سکتا ہے یا یہ صرف ہوائی باتیں ہیں؟ اگر آپ نے آج اس ملک کے اندر دہشت گردی بھی موجود ہے, اس ملک کے اندر غربت بھی موجود ہے, مہنگے بجلی کے بل بھی موجود ہیں, اب آپ نے سلوشن کی طرف بڑھنا ہے یا جلتی پہ تیل ڈالنا ہے؟ اگر آپ نے جلتی پہ تیل ڈالنا ہے تو آپ کے پاس بہت سارے مواقع ہیں کہ آپ جلتی پہ تیل ڈالیں اور اس ملک کی اسٹیبلٹی کو آپ چند مہینوں میں تباہ کر دیں. اگر آپ کا یہ ایجنڈا ہے جو کہ نظر آ رہا ہے تو اس میں آپ بالکل کامیاب ہو سکتے ہیں, لیکن حکومت کی کوشش ہوگی کہ اس ایجنڈے کو ناکام کریں اور فیل کریں. ٹھیک ہے. قادر مندوق خیل صاحب جلتی پر تیل ڈالنے کی بات کر رہے ہیں, مگر یہ جو سیٹ اپ ہے, یہ جو حکومت بنی ہے, پی ڈی ایم کی اگر ہم بات کریں تو پی ڈی ایم میں ایک حکومت کو فارغ کیا گیا تھا اور اس وقت بھی یہی سارے معاملات تھے. حکومت کے پر یہی الزام لگایا گیا کہ وہ بدنیت حکومت ہے, وہ مسائل کو حل نہیں کرنا چاہتی, فورن ایجنڈا آگے بڑھانے کے الزامات لگائے گئے. تو اس طرح کے الزامات پھر حکومتوں پہ نہیں لگانے چاہیے نا. میں تو نہیں سمجھتا کہ چاہے وہ عمران خان ہوں, چاہے وہ نواز شریف ہوں, چاہے وہ زرداری صاحب ہوں, کوئی بھی محب وطن نہیں ہے, مگر یہ الزامات نہیں لگانے چاہیے. جب لگاتے ہیں تو پھر اپنی حکومت آتی ہے تو پھر اس طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں نا پھر. جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ کافر کا فتویٰ, یہ غدار کا فتویٰ, یہ ڈرامے بہت اس ملک میں کھیلے گئے. اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور ہمیں سیاسی طور پہ مقابلہ کرنا چاہیے. یقیناً آپ کی بات درست ہے کہ سیاسی حکومتوں کی غفلت بھی ہوتی ہے اور جہاں معاہدے ڈیلے بھی ہوتے ہیں, جیسا آپ نے اسحاق ڈار صاحب کی بات کی, یقیناً وہ ڈیلے کی ہے. لیکن آپ کو اگر یہ دیکھ رہے, میں رانا احسان صاحب کے ساتھ متفق ہوں, کیونکہ جب بلاول بھٹو صاحب کا لانگ مارچ آیا تھا, اس لانگ مارچ کو اسلام آباد پہنچنے سے پہلے عمران خان صاحب کا جو آئی ایم ایف کے ساتھ طے شدہ معاہدہ تھا اس کو توڑ کے پیٹرول ڈیزل 10 روپے اور بجلی 5 روپے سستی کر دیے. صرف ہمارے اس لانگ مارچ کو روکنے کے لیے یا اس کو سبوتاج کرنے کے لیے اس نے پاکستان کا جو معاہدہ تک, ظاہری بات ہے ریاست کا معاہدہ ہوتا ہے, وہ توڑا, جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کی جو مہنگائی ہے, جو مزید ہمارے پر جو سختی ہوئی ہے, وہ بھگتنا پڑا. یہ بات آپ کی درست ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں تو ایک طرف قصور لانگ مارچ کا ہے. لانگ مارچ نہیں کرنا چاہیے, دینا چاہیے تھا, حکومت کو کام کرنے دینا چاہیے تھا. اچھا, اگر آپ یہ کہو کہ ہماری سیاسی جدوجہد کو کوئی ریاستی معاہدہ توڑ دے تو پھر آپ ہمیں الزام دے دیں کہ ہم نے لانگ مارچ کیوں کیا ہے. سیاسی جدوجہد ہے, جہاں عمران خان سے 126 دن کا دھرنا دیا رات کا, جہاں چائنا کے پریزیڈنٹ کا آنا روکا, جہاں بہت ساری چیزوں رکھے, تو یہ تو آج جماعت اسلامی کا دھرنا ہے, تو یہ تو سیاسی جدوجہد ہے. اگر وہ پرامن ہے تو اس میں کسی کو اعتراض, اور آئین ہمیں اجازت دیتا ہے اس بات کا. تو اب یہ کہنا کہ ہمارے دھرنے کی وجہ سے, تو پھر آپ یہ بھی کہو کہ عمران خان صاحب کو اتنے خوف تھا بلاول بھٹو صاحب کا کہ اس نے جب پورا کا پورا ملک, اور پھر یہ بھی چھوڑی ہے, آپ کو ان کی تینوں وزیر خزانہ کا یاد ہے جنہوں نے کہا کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کریں گے. یعنی آپ نے ہمارے ساتھ یا نون لیگ کے ساتھ کیا دشمنی مولی, آپ نے تو ریاست کی جو نے جڑیں کھودنے شروع کر دیے, اور جس کے اوپر وہ پنجاب کے وزیر خزانہ نے کہا کہ یہ کوئی ریاست کے خلاف نہیں ہوگا, تو وہ ترین جو وزیر خزانہ تھا ان کا, اس نے کہا کہ جب ہمارا خان کے خلاف کرتے ہیں تو ہمیں کیا پرواہ. یعنی ان کو خان ہے تو پاکستان ہے, ادروائز کچھ نہیں ہے. تو یہ تو سارے لوگ مختلف فورم میں یہ کہتے آ رہے ہیں. بالکل آپ کی سیاسی جدوجہد, لیکن یہ سیاسی جدوجہد مملکت کے مسائل پر حاوی ہو جاتی ہے اور ہر دور میں ایسا رہتا ہے. تو اس سے سیاسی جماعتوں کو اجتناب کرنا چاہیے, بجائے یہ کہ سڑکوں پر فیصلے ہوں, پارلیمنٹ کے اندر فیصلے ہو جایا کریں. دیکھیں بالکل آپ کی درست ہے. ہمارا جو جدوجہد تھا اس وقت کس لیے تھا, ہمارا ان کی حکومت کی ناکامی کی وجہ سے عدم اعتماد کی تحریکت جو بلاول صاحب نے اس دھرنے, اس لانگ مارچ سے 2 مہینے پہلے اعلان کیا تھا. اور پھر آپ کو یہ بھی یاد ہو جب لانگ مارچ ڈی چوک پہ آ کے عدم اعتماد کی تحریک کا اعلان کر کے جب ختم کیے, تو بہت سارے ٹاک شو میں مجھے میڈیا نے تنقید بنائے کہ آپ لوگ بھاگ گئے. ہم نے کہا نہیں, ہم بھاگے نہیں ہیں. ہمارا یہاں تک کمٹمنٹ تھی کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک
تحریک پیش کریں گے اور ہم دھرنا یعنی لانگ مارچ ختم، دھرنا تو ہمارا پہلے بھی نہیں تھا. تو آپ سوال یہ ہے کہ اگر آپ سیاسی جدوجہد کو یا عدم اعتماد کی تحریک کو بھی غیر قانونی، جو کہ آئین کا آرٹیکل 95 سب سیکشن 1 کے تحت جو ہے نا وہ اس سے پہلے بلوچستان کی 2 حکومتیں ختم ہو چکی ہے، بے نظیر بھٹو شہید کی حکومت کے خلاف اور شوکت عزیز صاحب کی حکومت کے خلاف، یہ ناکام ہوئی ہے. اور یہ اگر خوش قسمتی کو یا بدقسمتی کو عمران خان صاحب کے وقت جو ہے نا یہ کامیاب ہو گیا، تو یہ تو ایک آئینی طریقہ ہے. ہم نے کون سے غیر آئینی کام کیا؟ بالکل ٹھیک، وہ جو آپ نے کام کیا ایک آئینی طریقے سے کیا، لیکن 5 رکن دیکھیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت دیکھیں میری بات سن، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے نا جی. دیکھیں اب بات یہ ہوتا ہے، یہ بھی آپ کی بات درست ہے، لیکن سوال یہ اگر میں سیاسی جدوجہد کروں اور اس کے مقابلے میں کوئی شخص جو نا ملک کی جڑیں کھودنا شروع کر دیں گے تو آپ بولیں گے آپ نے یہ اعتراض کیوں اٹھایا ورنہ یہ نہیں کرتا. یعنی ہمارا وہ سیاسی جدوجہد یہاں ملک کی جو جڑیں کھودنا میں کیسے کہتا ہوں، جب آپ نے ایک انٹرنیشنل ادارے سے معاہدہ کیا اور آپ نے توڑا تو یقیناً آپ کو پورے دنیا آپ کے خلاف ہوں گی. اور پھر سی پیک آپ نے بند کی ہے، پھر سعودی عرب نے جو $2 ارب آپ کو دیے تھے ڈپازٹ کے لیے وہ کھڑے آپ سے، یعنی پورے دنیا سے آپ نے ناطہ توڑ دیا. تو ظاہری بات ہے پھر بلاول بھٹو صاحب جو وزیر خارجہ ہے تو یہ ساری چیزیں کنٹرول میں آ گئی. لیکن میں یہاں رانا صاحب کے ساتھ وہ کروں گا کہ یقیناً یہ ساری چیزیں جو آپ کریں، آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں یہ سری لنکا ملک بن گیا، اور ان کے وہ جو وزیر اطلاعات ہے فواد چودھری وہ 15 دن کی حکومت ہے، ہفتے کی حکومت ہے، یہ وہ بنے گا ترکی بنے گا. تو یہ جو ان کے ناپاک عزائم تھے وہ تو اس وقت یہ بالکل آزادی کے ساتھ سارے فیصلے لے رہے تھے. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ملک دیوالیہ ہوگا. مہنگائی آپ ضرور کہہ رہے ہو، بالکل ہے، لیکن کوئی آدمی پاکستان میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ملک دیوالیہ ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے. کہ نہیں سر، کہنے والے تو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت حالات اچھے نہیں ہیں، مگر شوکت یوسفزئی صاحب ایک حکومت بھی ایسی نہیں ہے جو اپنا وقت، یعنی ایک وزیر اعظم بھی ایسا نہیں ہے جو اپنا وقت پورا کر سکا ہو ملک کے اندر. اب یہی اتھل پتھل جاری رہے گی، توڑنا جوڑنا جاری رہے گا، تو پھر حکومتیں کیسے پرفارم کریں گی؟ آپ کے ساتھ جو ہوا، اب آپ ایک تحریک کی بات کر رہے ہیں اور تحریک چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، گو کہ آپ کو پولیٹیکل اسپیس نہیں مل رہا، تو یہ مسائل تو اس طرح سے حل نہیں ہوتے، ہم نے آج تک حل ہوتے نہیں دیکھے. تو کیا فارمولا ہو سکتا ہے نیا جس سے مسائل حل ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. آج کا آپ کا پروگرام بڑا ہٹ جائے گا، اس لیے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کھلے عام ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے لگے ہیں. یہ اچھی بات ہے، دونوں بڑی پارٹیاں ہیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہیں. دونوں نے پی ڈی ایم حکومت کی سر، دوسری حکومت کر رہی ہیں ماشاءاللہ. تو یہ ایک اچھی بات ہے جی کہ اب دونوں جو ہے بڑے بڑے گناہوں میں بھی شریک ہیں. ارے پہلے تو یہ کہتے تھے ہم حکومت کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن اب جو ہے نا یہ دونوں ساتھ ہیں. دیکھیے جب انہوں نے حکومت ہماری ختم کی اور یہ کہتے جائز طریقے سے ختم کی، چلو جو بھی طریقہ آپ نے اختیار کیا، کس لیے ختم کی؟ آپ نے اس لیے ختم کی تھی کہ مہنگائی ختم ہوگی، مہنگائی ہے اور بے روزگاری ہے اور مہنگائی ہے، تو سب سے بڑا تو مہنگائی کا ایشو تھا. آپ مجھے بتائیں کہ 1.5 سال شہباز شریف نے حکومت گزاری، اس کے بعد نگران رہی، پھر اب یہ 3 سال تو وہی گزرے. 3 سال تو ہم نے ٹوٹل حکومت کی تھی، 3 سال اس کے بعد گزر گئے. یہ آج بھی عمران خان فوبیا سے باہر نہیں آ رہے ہیں. یہی کہہ رہے ہیں کہ جی بس وہ جو پالیسی تھی اس کی وجہ سے. بھائی اتنے نالائق لوگ ہو آپ کہ ہمارے آخری جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ختم کرتے وقت آپ نے یہ پالیسیاں اختیار کی. اس 1 مہینے کا یا 2 مہینے آپ کہیں اگر ہم نے کوئی غلط پالیسیاں اختیار کی ہیں تو تمہارے 3 سال میں تم اس کو ٹھیک نہیں کر سکے ہو. تمہارے پاس کوئی ویژن نہیں ہے، تم نہ مہنگائی کم کر سکے ہو، نہ یعنی نہ بجلی دے سکتے ہو، نہ گیس دے سکتے ہو، اور آپ بیٹھے ہیں کہ جی ہم حکومت کر رہے ہیں، ہم IMF سے قرضہ لے رہے ہیں. تو قرضہ تو کوئی بھی لے سکتا ہے، تو قرضہ لینے کو آپ اتنی بڑی کامیابی اپنی گردان رہے ہو کہ جی ہم قرضے واپس بھی کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں یہ ان کے نالائکی بتا رہی ہے. یہ عوام کو اس سے مطمئن نہیں کیا جا سکتا. عوام کو پتہ ہے آج بھی آپ الیکشن کرائیں نا فیئر اینڈ فری. تو سر کس بنیاد پر اسد قیصر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ دسمبر تک ہم میجیکل نمبر حاصل کر لیں گے اور ان کو فارغ کر دیں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ تو کہتے رہے نا جب حکومت آئی کہ جی دیکھیں اسٹاک ایکسچینج کہاں پہ پہنچ گیا. آج اسٹاک ایکسچینج کریش ہو رہا ہے. آج اسٹاک ایکسچینج کے حالات دیکھیں، اربوں روپے ڈوب رہے ہیں لوگوں کے. وجہ کیا ہے؟ کہ لوگ ان پہ اعتماد نہیں کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں روپیہ مستحکم ہو گیا. جب روپیہ مستحکم ہوتا ہے تو اسٹاک ایکسچینج کریش کرتے ہیں کہ اوپر جاتا ہے؟ فلیکچویشن ہے، کبھی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے آتی ہے، اور بہت بڑی فلیکچویشن ہے.
جی تو یہ جو ہے نا ان کے یہ حالات قابو نہیں کر پا رہے ہیں. یہ صرف انہوں نے اپنے کیسز ختم کیے. ان کے سب سے بڑا پرائرٹی یہی تھی ان کی کہ ان کے اوپر جو مقدمات ہیں کرپشن کے وہ انہوں نے مل کر اپنے مقدمات کو نمٹا دیا. اچھا سر فرض کریں اکتوبر نومبر کے بعد حالات بدل جاتے ہیں, دسمبر میں آپ کی حکومت آ جاتی ہے, تو کیا آپ سنگل ہینڈڈلی یہ تمام معاملات حل کر سکیں گے؟ آپ کو نون لیگ پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں ہوگی؟ دیکھیں اگر آپ الیکشن کرا دیں, ہماری حکومت آ جاتی ہے, تو کیا ہم نے جب پہلی دفعہ 2018 میں جب حکومت سنبھالی تھی تو اس وقت کون سے دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی تھی کہ ہمیں تیار ملی تھی اور ہم نے آگے بڑھائی؟ اس وقت بھی تو مشکلات تھی, اس وقت بھی تو ڈالر کی سچویشن خراب تھی. تو حالات جیسے بھی ہوں لیکن لیڈرشپ ہونی چاہیے, ملک میں عزت ہونی چاہیے. آپ کسی بھی پاکستانی سے پوچھ لیں جو باہر ملکوں میں ہے کہ آج آپ کی زیادہ عزت ہو رہی ہے عمران خان کے دور میں پاکستان کی اور پاکستانیوں کی عزت ہو رہی تھی؟ یہ لوگ کوئی پاگل تو نہیں ہے کہ ویسے عمران خان کے پیچھے مر رہے ہیں؟ رانا صاحب ہنس رہے ہیں آپ کی بات پر. کوئی باہر سے آ رہا ہے, کوئی کہاں سے آ رہا ہے الیکشن کے لیے ووٹ ڈالنے کے لیے. یہ کوئی ویسے نہیں ہو رہا ہے, اس لیے کہ عوام نے دیکھ لیا, ان کی 5 باریاں بھی دیکھ لی کہ یہ کتنا جھوٹ بولتے ہیں عوام کے ساتھ. یہ الیکشنوں کے اندر اپنا کون سا منشور لے کر بتاتے ہیں اور اس کے بعد یہ عوام کے ساتھ کیا حشر کرتے ہیں. یہ بتا دیتے نا, جب ہماری حکومت یہ گرا رہے تھے تو اس وقت یہ بتا دیتے کہ یہ جو حکومت ہم ختم کر رہے ہیں اس سے سخت حالات کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. تو پھر میں دیکھتا کہ ان کے ساتھ عوام کے کیا سلوک کرتی. آپ نے مجھے نہیں بتایا شوکت صاحب کہ کس بنیاد پر آخر آگے کے ساتھ ہی جو ہے نا ڈالر کو کہاں سے 100 پہ لے جاؤں گا, پتہ نہیں کیا کر دوں گا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں نہ تو یہ سرکار کو رکھ سکے زیادہ دیر تک اور نہ ہی یہ اپنی پالیسیوں کو درست کر سکے. ابھی تک تو ان کے بیچ میں جو کانفیڈنس کی فضا ہے وہ بھی نہیں ہے. یہ اندر سے ایک دوسرے کو یہ بھی کھا رہے ہیں, لیکن ان کے چونکہ مفادات ہے کہ اس لیے خاموش ہے اوپر سے. ٹھیک ہے, کیونکہ سب کی تو کھلے ہوئے کیسز ہیں. رانا صاحب نہ تو حکومت کے اندر کانفیڈنس موجود ہے, نہ ویژن موجود ہے, نہ لائق لوگ ہیں. آپ بقول جناب شوکت یوسف زئی صاحب مہنگائی ختم کرنے آئے تھے, جس دن سے مہنگائی ختم کرنے آئے تھے اس دن سے اب تک مسلسل مہنگائی بڑھی رہی ہے. نہ گیس دے پا رہے ہیں, نہ بجلی دے پا رہے ہیں. تو جو الزامات آپ نے ان پہ لگائے تھے وہی الزامات اب آپ پہ لگ رہی ہیں. کب تک چلے گا یہ سب؟ دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے, سٹاک مارکیٹ کا یہ ذکر کر رہے ہیں تو خبریں تو پڑھیں نا کہ سٹاک مارکیٹ پولیٹیکل ٹرموائل کی وجہ سے جو ہے وہ گر رہی ہے, انسرٹنٹی کی وجہ سے, جس کا کریڈٹ الحمدللہ یہ جو ملک کی جو ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی کے جو دشمن ہیں, جو ملک کے اکنامک سٹیبلٹی کے دشمن ہیں, جو آج نظر آ رہے ہیں, جو ملک کو جام کرنا چاہتے ہیں, یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے. تو اس کا تو کریڈٹ ماشاءاللہ آپ کو لینا چاہیے کہ الحمدللہ دیکھیں ہم نے یہ ہم دھرنے دینے جا رہے ہیں اور ملکی اس سیاسی جدوجہد جو یہ کر رہے ہیں اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ سٹاک مارکیٹ اور پولیٹیکل انسرٹنٹی بیٹھ رہی ہے. تو بڑا ان کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ بڑی اچھی چیز انہوں نے کام کیا اور ملک کے اندر پولیٹیکل جب آپ لوگ کر رہے تھے تو اس وقت سٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی تھی. ہم نے اب سن لیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ان کی کوئی ڈائریکشن نہیں تھی ان کی حکومت کی. انہوں نے 8 ماہ کے ڈیلے کے بعد IMF کا معاہدہ کیا اور یہ کہتے تھے ہم خودکشی کر لیں گے, ہم IMF کا معاہدہ نہیں کریں گے. اس ڈیلے کی وجہ سے اس ملک کی اکانومی, پھر ان کی کوئی ڈائریکشن نہیں تھی, نہ یہ ٹیکس کلیکشن کر سکے پراپر طریقے سے. پہلے 2 سال تو ٹیکس کلیکشن ہی نہیں ان کے پچھلا 18 کا سے اوپر ہی نہیں اٹھ سکے. اور اس کے بعد جو ہے جو ان کے اپنے وزیر خزانہ نے کہا تھا کہ ڈائریکشن لیس اکانومی ہے, اور جب تھوڑی سی ڈائریکشن آئی کہ IMF کا معاہدہ انہوں نے ذرا بہتر طریقے سے چلایا تو ساتھ ہی انہوں نے جو ہے اس کو رد کر دیا اور ملک کو ایک معاشی دلدل میں ڈال دیا. اور کہتے ہیں ہم نے گروتھ ریٹ دی, لیکن اس گروتھ ریٹ کے ساتھ یہ ملک کو کھوکھلا کر گئے. جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے, جو یہ جس طریقے سے فسکل ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے اور معاہدے کو پھاڑ کے ڈسٹ بن میں پھینک کے گئے, تو یہ بالکل اس حکومت سے نجات حاصل کرنا لازم تھا. اور یہ جو جمہوریت کے علمبردار بنے ہوئے ہیں, یہ تو ایک ایک کر کے نشانے پہ لے کے اپوزیشن کا انہوں نے رگڑا نکالا اور کیا کچھ نہیں کیا. تو آج بھی مجھے بتائیں یہ اسی ایجنڈے کے اوپر ہیں. یہی سارے مسائل کی جڑ ہیں جنرلی, کیا ایسا ہی ہے؟ نہیں دیکھیں میں بتاتا ہوں نا, آپ اکانومی کو سٹڈی کریں
کہ جب انہوں نے IMF کا معاہدہ رد کیا بالکل اس سے ایک آپ کا ڈی ویلیویشن ہوئی, مہنگائی کی شرح بڑھی, ہم نے اس کو بحال کیا. پھر فلڈز آ گئے جس کی وجہ سے ڈیلے ہوا, وہ نہیں ہونا چاہیے تھا ڈیلے لیکن اس سے بھی نقصان ہوا. پھر اس کے بعد ہم نے سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کیا. اب ہوا کیا ہے ایک سال میں, دیکھیں ایک سال پہلے جو کھانے پینے کی اشیاء کی جو شرح تھی وہ 50% کے قریب تھی, آج 2% ہے. ایک سال پہلے مئی کے اندر جو ہے 38% انفلیشن تھی, آج 12 یا 13% کے درمیان جو ہے وہ مہنگائی کی شرح آ گئی ہے. آج روپیہ جو ہے وہ مستحکم ہو گیا ہے. آپ کی جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ انڈیکیٹ, اس نے بجٹ کے وقت انڈیکیٹ کیا, انویسٹر کانفیڈنس کا وہ جو ہے ٹرانسلیٹ کرتی ہے کہ وہ بحال ہو رہا ہے. آپ کے سی پیک کو ہم بحال کرنے جا رہے ہیں, بے انتہاشا پروجیکٹس جو ہیں ڈیجیٹائزیشن آف FBR کرنے جا رہے ہیں, تو ملک بالکل بہتری کی طرف بڑھ رہا ہے. اب تکلیف یہ ہے کہ یہ ہو نہ جائے, اور کوشش یہ ہے کہ اس کو ہم آج روکیں. اور یہ ذرا سی بات لمبی ہو رہی ہے, مجھے آگے نہیں بڑھنا ہے, لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ سارے جو آپ کے اقدامات ہیں یہ سسٹینیبل ہونا چاہیے, اور سسٹینیبل ہونے کے لیے پولیٹیکل ٹرموائل نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونے کے لیے آپ کو اپنی مخالفین سے بات کرنی چاہیے. لیکن آپ ایک طرف گرفتاریاں کر رہے ہیں, دوسری طرف زبانی کلامی گفتگو کرتے ہیں کہ جو ہمیں بات کرنی ہے. رؤوف حسن صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا. تو یہ گرفتاریاں کرتے رہیں, ان کو آپ بالکل اسپیس نہ دیں, وہ ایک چھوٹا سے کارنر میٹنگ بھی نہیں کر سکتے, وہ کوئی جلسہ تو دور کی بات ہے. تو اس ماحول میں آپ کہتے ہیں کہ بات بھی کرو, تو بات تو ایسے نہیں ہو سکتی, یہ پولیٹیکل ٹرموائل تو رہے گا. اس کا کیا حل ہے آپ کے پاس کہ یہ جو آپ کامیابی بتا رہی یہ سسٹینیبل ہو؟ اس کا حل, اس کا دیکھیں اس چیز کے باوجود کہ بھرپور کوشش سیاسی طور پہ کی گئی, انسٹیٹیوٹس کو گندا کر کے, ملک کے اندر نفرت کی سیاست کو فروغ دے کے, جس کے اندر کیا کچھ میر جعفر, میر صادق کے نعرے لگائے گئے, خان نہیں پاکستان نہیں کے نعرے لگائے گئے, 9 مئی کے واقعات کیے گئے, زبان پاک میں آپ نے دیکھا کہ پیٹرول بنک پولیس فورسز پہ مارے گئے, آج بھی اسی طرز پہ جو ہے وہ سیاست کی جا رہی ہے. تو یہ ایک اینٹی سٹیٹ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے جس میں پاک افواج کو نشانے پہ لیا جاتا ہے. یہاں اب ایک شہادت ہوتی ہے بنو میں, تو اس کو 200 شہادتیں بنا کے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ نفرت کی جو آگ ہے وہ اور پھیلے اور تیز ہو, اس ملک کے اندر ہم کوئی سول انریسٹ کی طرف بڑھیں. تو یہ جب کوششیں کی جائیں گی اس بیک گراؤنڈ میں جب آپ دیکھیں گے, اور ایک بندے کو سزا نہ ہو, ایک بندے کو جو ہے وہ عدالتیں سزا نہ دیں, تو بالکل انارکی پھیلے گی. دیکھیں ہم نے کیا کیا ہے, ان چیزوں کے باوجود وزیر اعظم نے کھڑا ہوا, وہ انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ آئیں ملک کی ترقی اور بقا کے لیے مل کے بیٹھ جاتے ہیں, ملک کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں, ہماری آپ شرط نمبر 1, شرط نمبر 2, شرط نمبر 3, شرط نمبر 10 پوری کریں گے تو پھر ہم بیٹھیں گے, ورنہ ہم اسی ایجنڈے پہ جو ہے آگے بڑھتے رہیں. ٹھیک, وہ انگیج نہیں ہو رہے آپ کے ساتھ, گورنمنٹ نے تو اپنا, اور یہ کہتے ہیں, اور یہ جو جمہوری لوگ ہیں, یہ جمہوری لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے تو بات ہی نہیں کریں گے, ہم آپ سے تو بات نہیں کریں گے, ہم تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے, ہم تو. جی قادر مندوخیل صاحب, حکومت انگیج کرنے میں ناکام, یہی کہوں گا میں, کیونکہ حکومت نہیں کر پا رہی ہے, تو حکومت کے اوپر تو ذمہ داری ہے کہ وہ پولیٹیکل ٹرموائل ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کرے. لیکن سامنے جو ہے ان کا جو بھی موقف ہو, انہیں کہیں انگیج نہیں کیا جا رہا, ان کے لوگ گرفتار بھی ہو رہے ہیں اور بات چیت کی بھی بات کی جا رہی ہے. تو یہ پالیسی آپ کو کیسی نظر آتی ہے, یہ ورکیبل پالیسی ہے کسی طرح سے, اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک مختصر سی بریک, اس کے بعد مجھے جواب دیجیے گا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. ویلکم بیک. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ سب سے بڑا مسئلہ پولیٹیکل ٹرموائل ہے. تو قادر مندوخیل صاحب, حکومت مذاکرات کرنے کی بات کر رہی ہے لیکن مذاکرات کے لیے منا نہیں پا رہی, یہ ایک حقیقت ہے. مہنگائی ختم کرنے کی بات کر رہی ہے لیکن مہنگائی ختم ہونے کا اثر عوام محسوس نہیں کر پا رہے. تو بات چیت نہیں ہو رہی ہے, پولیٹیکل ٹرموائل موجود ہے. حکومت کی پالیسی یہی ہے کہ ان کو گرفتاریاں بھی کی جائیں, ان کو پولیٹیکل اسپیس بھی نہ ملے, اور انہیں بات چیت کے لیے بٹھایا بھی جائے, جو ہوتا نظر نہیں آ رہا. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا سر؟ دیکھیں, میرے خیال میں شوکت یوسفزئی صاحب نے بڑے جلد بازی میں کمنٹس دیے شروع میں کہ ہم دونوں کا وجہ سے ہم سپورٹ کر رہے ہیں. دیکھیں, حکومت کا جو ترجمان ہے عطا تارڑ صاحب, معذرت کے ساتھ جب اس نے پہلے دن پریس کانفرنس کی ہے پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگانے کی, ان کے اپنے لوگوں نے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا, تو وہ ایک نان سیریس آدمی ہے. پھر آپ دیکھ لیں جماعت اسلامی کے ساتھ جو ان کے مذاکرات تھا انہوں نے بھی منع کر دیا ہے.
تو ایسا کوئی بندہ ہو, رانا احسان صاحب ماشاءاللہ زبردست آدمی ہے, ان کا نقوی صاحب ہے یا دوسرے لوگ ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب ہے, بہتر آدمی ہے, تو وہ نان سیریس آدمی کو جب اس طرح آپ مذاکرات اور یہ کریں گے تو وہ اشر یہی ہوگا جیسا پچھلے دنوں میں ہوا. اچھا, اب آپ نے جو بات کی تھی کہ مہنگائی کم کیوں نہیں ہو رہی ہے, یا بالکل نہیں ہو رہی مہنگائی, بالکل حکومت ناکام ہو چکی ہے مہنگائی کم کرنے میں. یہ جو رانا احسان صاحب محترم بتا رہے ہیں کہ پہلے 50% تھی اور اب 2% بھی آ گئی شرح, تو بھائی میں عام آدمی ہوں, مجھے بتا دو پہلے پیاز کتنے کلو تھا اب کتنے ہے, میری تنخواہ تو پہلے چینی کتنا تھا اب کتنے ہے, تو یہ 50 وہ بھائی سنو عام آدمی کو سمجھانے کے لیے یہ کہہ رہے پہلے 50 تھی انفلیشن اب 2% بھی آ گئی, تو بھائی وہ 2 کو مجھے ٹیکنیکل فارمولا تو بتا دو, جو پہلے پیاز 50 روپے کلو تھا اب کیا وہ 20 روپے کلو آ گیا, پہلے چینی کتنا کرتا اب اس کی آدھی قیمت پہ آ گئے. یہ ساری جو چیزیں استعمال کریں عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی. دوسری بات جو سٹاک ایکسچینج کی بات کی شوکت یوسفزئی صاحب نے, سٹاک ایکسچینج جو نا کوئی ان کی جدوجہد کی وجہ سے نہیں کریش ہوا ہے. سٹاک ایکسچینج ہوا ہے یہ جو خصوصی سیٹوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کی, اس کے آپ کو یاد ہوگا 40,000 کے لے کے 40-45 سے لے کے 80,000 کراس کر دیا ہے. جیسے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کے بعد یہ ریورس پہ آنا شروع ہو گیا. ریورس بھی تو زیادہ نہیں ہے, 78,000 چل رہا ہے, آج صبح بھی 78,000 سے اوپر ہی چل رہا ہے, تو 2,000 کا فرق آ گیا. تو سوال یہ ان کا سٹاک ایکسچینج کا جو نا ان سے حکومت کی جو کارکردگی ہے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ جو انویسٹر ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی ملک کے سٹیبلٹی کے, اب جب یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا تو پھر ایک طرف سے اکھاڑا جو ہے نا وہ کھلنا شروع ہو گیا, تو اس وجہ سے وہ کم ہونا شروع ہو گیا. باقی جو بات اگر سیاسی جدوجہد پی ٹی آئی بیچاروں کا کیا سیاسی جدوجہد, ایک شیر افضل مروت تھا, نہ NOC تھی نہ پرمیشن تھی, پورے پاکستان میں جلسے کرے, ان کو بھی سازش کے ذریعے نکال دیا. حالانکہ میرے اوپر ایک کمنٹس کی تھی, میرے ذاتی اختلاف ہے اس کے ساتھ, لیکن آج پی ٹی آئی والے ہائی کورٹ پرمیشن دے تو ہم جلسہ کریں. وہی جماعت اسلامی کو کس نے پرمیشن دی جو بیٹھے ہوئے, اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کراچی میں کس نے پرمیشن دی جس نے جلسہ کی ہے. یہ بیچارے وہی پرمیشن حکومتوں کا رویہ تحریک انصاف کے ساتھ اور جماعت اسلامی کے ساتھ بڑا فرق رہا ہے. ان کے اوپر تو فوراً کریک ڈاؤن ہوا ہے, شیلز فائر ہوئے ہیں, ان میں ڈنڈے پڑے. مسعود رضا صاحب ان میں دم ہے ہی نہیں ہے, ان میں دم ہے ہی نہیں ہے. 3 پیس سوٹ پہن کے ٹائی باندھ کے, کل ایک رہنما میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ادھر 804 لکھ کے عمران خان رہا ہو گیا. ایئر کنڈیشن قومی اسمبلی کی لابی میں جو ہے کھانا کھا کے نماز پڑھ کے اور پھر آ کے 3 گھنٹے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں, ٹک ٹاک بناتے ہیں انٹرویو میں, پھر جا کے ہائی ٹی کر لیتے ہیں. اس سے آزاد ہوگا. ان کی وکیل جو ہے نا کوئی ترجمان بنائے, کوئی MNA کوئی MP بنائے, ان سے آزاد ہوگا. کیا وجہ ہے انسداد دہشت گرد کہ حکومت جو ہے وہ صبح آپ دیکھ لیں, ہمارے یہاں سندھ سے بھی ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے, تقریباً ڈیلی ہوتی ہے, پنجاب میں بھی ہوتی ہے, وفاق میں بھی ہوتی ہے, اور صرف عمران خان اس کے اندر ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ بڑا دباؤ محسوس کر رہے ہیں ہم کہ حکومت کے اوپر ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سیاسی جدوجہد نہیں ہے, اس کے باوجود اتنا ڈر خوف کیوں ہے پھر؟ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی حکومت. سپریم کورٹ کے فیصلے سے بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی. بوکھلاہٹ کا شکار یوں ہو گئی ہے کہ ان کی قومی اسمبلی میں سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد ہو بھی جائے تو 23 سیٹیں بڑھیں گی, ٹوٹل ان کی 78 سیٹیں بڑھیں گی. نہ تو اسے پنجاب حکومت گرے گا, نہ وفاق گرے گا, سندھ اور بلوچستان میں تو ہے ہی نہیں کچھ ان کا. تو سوال یہ ہے کہ یہ جو ساری چیزیں کرے, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ حکومت کی بوکھلاہٹ کا شکار کیوں ہے. اور پھر الیکشن کمیشن بھی ان کے ساتھ کھیل رہی ہے کہ 39 سیٹوں کو جو ہے نا پی ٹی آئی کا کر دیا, 41 کا نہیں کیا ہے. سپریم کورٹ پھر جا کے اس کی تشریح کرے گا. اب تشریح وہ کریں گے 2 مہینے بعد جب چھٹیوں سے فارغ ہو کے آئیں گے, تب تک یہ کمیٹی تو کھیلیں گے, تب تو یہ ریویو تو کھیلیں گے. سوال یہ جو آپ شوکت یوسفزئی صاحب آپ دیکھ رہے ہیں, قادر بندو خیل صاحب نے واضح کر دیا حکومت کے ساتھ وہ اتنا نہیں ہے. آپ جو خوش ہو رہے تھے نا, تو اتنی خوشی کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, انہوں نے ڈسٹنس کر لیا اپنے آپ کو. نہیں, ویسے قادر بندو خیل صاحب کی ایک عادت اچھی ہے, یہ بڑے اپنے دل کی بڑاس نکالتے ہیں صحیح طور پہ. دیکھیں میرے خیال سے اگر یہ پالیسی ہے کہ جی ہم نے بجلی مہنگی کرنی ہے, گیس مہنگی کرنی ہے, پیٹرول مہنگا کرنا ہے, اور ہم نے ملک کو چلانا ہے, معیشت کو بہتر کرنا ہے, اگر یہی پالیسی ہے تو یہ تو کسی ان پڑھ اندھے کو بھی دے دینا تو وہ بھی اس طرح حکومت چلا لے گا. پھر اتنے بڑے بڑے ارسطو اور ان لوگوں کا آنے کی کیا ضرورت تھی, اتنا بڑے رسک لینے کی کیا ضرورت تھی. آپ نے مہنگائی لانی تھی, مہنگائی کے ذریعے ملک چلانا ہے, اس کی معیشت کو بہتر کرنا ہے, آپ کے قرضے ادائیگی کرنی ہے, تو پھر اتنے تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی. پھر تو کسی بھی آندھے لوڑے لنگڑے کو لا کے رکھ دیتے اور وہ چلاتے. آپ لوگوں نے کیسز بھی تو اتنے بنا دیے تھے نا. نہیں ہے یہ ویژن فری, دیواروں میں چن دیا تھا آپ نے. ایک ہی چیز ہے,
ایک ہی چیز ہے ان کے پاس کہ جی بس کسی طریقے سے پی ٹی آئی کو نہ آنے دیں. مندوخیل صاحب نے بات کی کہ جی یہ سارے احتجاج کر رہے ہیں لیکن ہم کیوں نہیں کر رہے. شوکت صاحب یہ ایک فارمولا بن سکتا ہے نا کہ اگر آپ یہ آ کر کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے بڑا نقصان ہو چکا, اب ہم اگر آئیں گے تو ہم کوئی انتقامی کارروائی نہیں کریں گے. پچھلے دور میں تو آپ نے ایک ایک بندے کو اٹھا کے دیوار میں چنوا دیا تھا, آپ کے وزراء کہتے تھے کل یہ گرفتار ہوگا, وہ گرفتار ہو جاتا تھا. تو مسعود صاحب ایک چیز میں آپ کو کروں, دیکھیں غلطی ہم سے بھی ہوئی ہوں گی, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں خود ظاہر 8-9 سال تک منسٹر رہا, غلطیاں ہوئی ہوں گی, لیکن زیادہ تر غلطیاں ان کی اپنی بھی تھی نا. ان کے اپنے کیسز تھے, وہ ایک دوسرے کے خلاف تیار پڑے ہوئے تھے, وہ نیب نے اٹھا کے اس پہ کارروائیاں شروع کی. بہرحال یہ تو ایک الگ سسٹم ہے. اب یہ ہے کہ کیا ہمارے دور میں یہ جو لانگ مارچ ہوتے تھے, ٹرین مارچ ہوتے تھے, کبھی کیا ہوتا تھا, کبھی دھرنے ہوتے تھے, مولانا صاحب نے دھرنا دیا, ہم نے کسی کو نہیں روکا تھا, ہم نے سب کو اجازت دی تھی. کوئی لاہور سے ٹرین مارچ کر رہا ہے, کوئی کراچی سے دھرنا دے رہا ہے, ہم نے کسی کو نہیں روکا تھا, کیونکہ یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہے. ہم نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ ان کے دھرنوں کی وجہ سے ہماری معیشت خراب ہوئی ہے, ہم نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ ان کے دھرنوں کی وجہ سے ہماری حکومت گری ہے. دیکھیں یہ پولیٹیکل, میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جی سیاسی عمل نہیں رکنا چاہیے کسی صورت میں, لیکن کیا آپ مجھے بتائیں کہ میں اگر اسلام آباد جا کے کوئی تھوڑا سا بھی یہاں اعلان کروں کہ میں وہاں جا کے نا دھرنا دوں گا تو مجھے اٹیک سے بھی گرفتار کر لیا. وہ کہتے ہیں پھر آپ جا کے پی ٹی وی پہ حملہ کریں گے, پارلیمنٹ ہاؤس پہ حملہ کریں گے, قومی تنظیمات پہ حملہ کریں گے. عوام کیا چاہتی ہے؟ عوام چاہتی ہے مہنگائی ختم ہو. عوام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جی وہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ 2 وقت کا کھانا کھاتا تھا, اب 1 وقت کا کھانا کھا رہا ہے, اس سے کوئی مطلب نہیں. شوکت صاحب میری بات تو سن لینا, آپ کو جلسے کی اجازت نہ دینے کے پیچھے آرگومنٹ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ توڑ پھوڑ کریں گے, آپ پی ٹی وی پہ حملہ کر دیں گے, پارلیمنٹ ہاؤس پہ حملہ کر دیں گے, وزیر اعظم ہاؤس کی طرف لانگ مارچ شروع کر دیں گے, آپ جو ہے وہ قومی تنصیبات پہ حملہ کریں گے, تو اس لیے آپ کو ہم اجازت نہیں دیں گے. مسعود صاحب دیکھیں یہ تو ایک بہانہ ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں اس وقت کے بھی جب دھرنے ہوئے تھے 2014 میں, تو دیکھیں یہ حکومت خود کرا رہی تھی. یہ جو ہے نا, یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پی ٹی وی پہ حملہ کریں. اتنے بڑے ہمارے ساتھ بڑے ایکسپرٹ تھے کہ جا کے پی ٹی وی انٹرنیشنل جو ہے وہ اس کو بند کر دیا تاکہ ہماری ٹیلی فون کال یاد ہے شوکت بھائی آپ کو, لیکن بہرحال عارف الوی صاحب کی, یہ ایک الگ بات ہے. لیکن میں تھوڑا سا ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں لوگ جو ہے نا وہ مہنگائی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ جی ہمیں معیشت بہتر کرنی ہے اور مہنگائی کو اس لیے ہم نے قائم رکھا ہوا ہے, تو لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ہم اگر ڈالر کو نیچے رکھ سکتے تھے, ہم اگر مہنگائی کو قابو کر سکتے تھے, تو آپ تو سارے مل کے نہیں کر پا رہے. یہ کیا ڈرامہ ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے معیشت بہتر کر دی. آپ تینوں ملیں گے تب پولیٹیکل ٹرموائل ختم ہوگا. آپ تینوں ملیں گے, آپ تینوں کا اتفاق بہت ضروری ہے. 1 منٹ 67 روپے یونٹ پہ پہنچا دیا, بیٹے کو کہتے ہیں تم سولر کا کام کرو. یہ اچھا کاروبار نہیں ہے کہ باپ جو ہے وہ بجلی مہنگی کر دے, بیٹے سے کہ سولر کا کام شروع کرو. اچھا یہ تو بہت اچھا تجربہ ہے. کس نے کہا یہ جناب رانا احسان افضل صاحب؟ تو یہ صورتحال ہے. وہ تو سر آپ کو مورد الزامی ٹھہرا رہے ہیں, مگر سیاسی جدوجہد کے حوالے سے جو وہ گفتگو کر رہے ہیں وہ تو خاصی حد تک درست ہے. بلاول صاحب کا لانگ مارچ ہو, مولانا فضل الرحمان صاحب کا مارچ اور دھرنے ہوں, اس میں نون لیگ کی مکمل شمولیت ہو, دونوں میں کہیں پر انہوں نے روکا نہیں آپ کو, کبھی کرنے دیا آپ کو, لیکن آپ ان کو بالکل اجازت نہیں دے رہے اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ بات کرو. تو ڈنڈے کے زور پہ آپ ان سے بات کریں گے؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ خان صاحب نے بھی مختلف جگہوں پہ جلسے کیے, کسی نے نہیں ان کو روکا. پی ڈی ایم کے دور میں انہوں نے وہ ایک چھوٹا سا لانگ مارچ بھی کیا جو میرے خیال سے 3-4 گھنٹے 24 گھنٹے میں چلتا تھا. کسی نے قاتلانہ حملہ ہوا جس میں ان کے ورکرز نہیں وہ حملہ تو بالکل ہوا, وہ بندہ گرفتار بھی ہو گیا جس نے شوٹنگ کی, وہ گرفتار. ان کی اپنی پنجاب حکومت تھی جہاں انہوں نے پکڑ لیا, اس کو سزا بھی شاید ہو گئی, ثابت بھی ہو گیا, سارا کچھ اس کی انویسٹیگیشن بھی ہو گئی. اس پہ بھی انہوں نے سیاست کی, اس کو بھی انہوں نے جو ہے وہ سیاسی مفادات کے لیے استعمال کیا. تو ان کو بھی جلسوں کی کھلی اجازت تھی, کسی نے نہیں ان کو روکا. دیکھیں بات یہ ہے کہ بعد میں پھر انہوں نے جو کچھ کیا, جب 9 مئی کا دن تھا اس دن بھی ان کو نہیں روکا گیا, ان کو جو ہے وہ دھرنا بھی دیا گیا. لیکن پھر انہوں نے جس طرح آگے لگائیں, جس طرح انہوں نے اشتعال پھیلایا, جو لائن انہوں نے کراس کی, اس پہ پھر انہوں نے جشن منایا, خوشیاں منائیں, سیلفیاں منائیں. یہ سب کچھ تو ہو چکا, پھر یہ ان کو رکاوٹ ہوئی. ہاں یہ سب کچھ تو ہو چکا نا. اب یہ بتائیں باحیثیت حکومت, میں ایک پاکستانی شہری آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں
کہ سر مجھے اطمینان کا سانس لینا ہے, آپ اس معاملے کو ڈیل کریں. کیا ویژن ہے آپ کا, کیسے آپ اس کو ڈیل کر رہے ہیں, یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ تو مجھے سمجھائے نا. دیکھیں اس حکومت نے, ہماری گورنمنٹ نے ہمارے منشور میں ہم نے آپ کو کہا ہے کہ ہم مہنگائی کو سنگل شرح کی ڈیجٹ پہ لے کے آئیں گے, اور وہ انشاءاللہ 2025 کے اختتام اور 2026 کے شروع تک مہنگائی سنگل ایک ڈیجٹ کے اوپر آ جائے گی. یہ ہم نے آپ کو بتایا. انشاءاللہ ایک عام ہمارے 2 ہی ایجنڈے ہیں, ایک بے روزگاری کو ختم کرنا ہے, ایک مہنگائی کو ختم کرنا ہے اس دور کے. آپ نے منشور کا انہی ذکر کے کیا, اوپر ہم چل رہے ہیں. منشور میں تو آپ کے یہ بھی تھا کہ آپ نیب کو ختم کر دیں گے, لیکن نیب کے لیے تو آپ قانون سازی مسلسل کر رہے ہیں, مسلسل قانون بدلے چلے. دیکھیں ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے اپنے منشور کو پورا کرنے کے لیے. ابھی تو 4 ماہ اس حکومت کو ہوئے ہیں, اور ان 4 ماہ کے اندر ہم دیکھیں ابھی ہم 3.5 ارب کی بچت ہوگی اگر ہم ڈیزل ٹیوب ویلوں کو سولرائز کرتے ہیں, تو ہم اس طرف بھی جا رہے ہیں. مگر رانا صاحب یہ سب کچھ کر لیں گے. آپ نے خود کہا کہ ملک کا بڑا مسئلہ پولیٹیکل ٹرموائل ہے, تو اس پولیٹیکل ٹرموائل کو ختم کرنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں, میں تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں. دیکھیں میں بتاتا ہوں ہم کیا کر رہے ہیں, اور دیکھیں یہ جینوئن بات ہے. ہم جب اپوزیشن میں تھے اور جب خان صاحب وزیر اعظم تھے, ہم تب بھی مساق معیشت کی بات کر رہے تھے. ہم آج بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, وہ ہمارے سے بات نہیں کرنا چاہتے. تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے جو کامن ڈینومینیٹر ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب جمہوری عمل کے اندر یقین نہیں رکھتے. وہ آج بھی افواج پاکستان سے بات کرنا چاہتے ہیں. ان کی جماعت 80 سے 90% ایسے لوگ موجود ہیں جو جمہوری عمل کو آگے لے کے جانا چلتے ہیں, لیکن ان کی بات نہیں چلتی. وہ اس لیے نہیں چلتی کیونکہ فرد واحد کی سیاست ہی انتشار اور اس چیز میں ہے کہ میں فرشتہ ہوں اور سارے سب گناہ گار ہیں. تو وہ یہ سیاست کی جگہ جمہوریت میں نہیں ہے موجود, اور اگر یہی سیاست وہ لے کے چلیں گے تو آئی ایم سوری ٹو سے کہ یہاں وہ ایک آدمی جو ہے جس نے پورے ملک کا ماحول خراب کیا ہوا ہے, اور اس نے جو ہے وہ اس نے ملک کا ماحول اپنی سیاست کے لیے اس نے کیا کچھ نہیں کیا. اس کے پاس پبلک سپورٹ تو موجود ہے. آپ نے فروری کے الیکشنز دیکھ لیے, نہ جماعت تھی نہ نشان تھا, کچھ نہیں تھا, لیکن وہ پھر بھی پارلیمنٹ پہ ایک سب سے بڑی سیاسی جماعت بن کر آ گئی. تو یہ بھی تو ایک حقیقت ہے, آپ نے اس کو ڈیل کرنا ہے, کیسے کریں گے؟ دیکھیں بالکل, دیکھیں ہم تو, میں نے آپ کو بتایا, ہم تو ڈیل کر رہے ہیں. ہم نے تو مذاکرات کے لیے حکومت تو ہر وقت تیار ہوتی ہے, وہ نہیں تیار نا. وہ اس ملک کا ان کا ایجنڈا میں آپ کو بتا رہا ہوں نا. ایک جماعت کا اگر ایجنڈا ہی اینٹی اسٹیٹ ہے, ایک جماعت کا اگر موقف ہی اکانومی کو ڈی سٹیبلائز یا سیاست کو ڈی سٹیبلائز کرنا ہے, تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں ہماری یہ شرطیں مانے تو پھر ہم بات چیت کریں گے. تو بات چیت ایسے تو نہیں ہوتی نا. تو اس کے اندر میں شرط تو آپ نے رکھی رانا صاحب. جناب شہباز شریف صاحب نے پارلیمنٹ میں کہا کہ اگر عمران خان کو مشکلات ہیں اور وہ جیل میں مشکل سے وقت گزار رہے ہیں تو آئیں پہلے ہم سے بات کریں, مشکلات حل ہو جائیں گی. یہ مطلب تھا, پارلیمنٹ میں انہوں نے گفتگو کی تھی. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی بات چیت کریں, بات چیت کیا کرنی ہے؟ ظاہر سی بات ہے پھر وہ نہیں چاہتے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فیئر الیکشن چاہیے ہمیں. نہیں دیکھیں, تو پھر وہ تو نہیں ہوگا نا. الیکشن ان کی مرضی سے تو نہیں ہوگا, الیکشن ایسے تو نہیں ہو جاتے. صحیح. تو یہ چیزیں اگر یہی ڈیمانڈ ہے, پھر تو وہ ان کی طرف سے ایسی بات چیت ہے کہ وہ کرنا ہی نہیں چاہتے. اچھا, وہ نہیں بات چیت کرنا چاہتے, ان کا ایجنڈا بات چیت قادر مندوخیل صاحب سے پوچھ لیتے ہیں اس پر نا. قادر مندوخیل صاحب, حکومت واقعی مذاکرات کرنے میں سنجیدہ ہے, بیانات ضرور آتے ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ پھر گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں, مخالفین کو پولیٹیکل اسپیس بھی نہیں ملتا, اس لیے کہ جی وہ آئیں گے تو گڑبڑ کریں گے. تو کیا واقعی حکومت آپ کو سنجیدہ نظر آ رہی ہے مذاکرات میں؟ نہیں, حکومت تو مجھے بالکل نظر نہیں آ رہی. میں شروع میں کہا کہ ان کا جو ترجمان ہے وہ ایک نان سیریس آدمی ہے. وہ جو پاکستان کی ترجمانی کرتا ہے, ان کی اپنی وفاقی وزیر جو ہے نا اس کی تردید کر لیتے ہیں. وہ جب کسی کو مذاکرات کی آفر کرتے ہیں وہ اس کو ٹھکرا دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ اس آدمی کے اندر کوئی نہ کوئی تو ہے نا کمزوری جو لوگ پسند نہیں کرتے اس کو. تو اس حوالے سے ان کو چاہیے کہ ایک الگ سے ٹیم بنا لیتے ہیں. ان کے پاس اچھے لوگ موجود ہیں اور ان سے ٹیمیں بنا کے اور مذاکرات کرنی چاہیے. اور ایک دوسری بات یہ بھی درست ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ماضی ہے یا ٹریک ریکارڈ ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ پرامن احتجاج کرے. انہوں نے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے جو شوکت یوسفزئی صاحب بتا رہے تھے کہ ہم نے کچھ نہیں کیے. آپ نے یاد ہے زمان پارک لاہور سے ان کے گھر سے پیٹرول پمپ کون پھینک رہے تھے؟ کوئی پولیس تو نہیں پھینک رہی تھی, گھر کے اندر سے آ رہی تھی نا. اور کالعدم تنظیمیں ان کے گھر کے اندر سے تھے, پولیس تو نہیں باہر سے لایا. تو یہ ماضی کا ان کا ٹریک ریکارڈ ٹھیک نہیں ہے. اور جب ٹھیک نہیں ہے تو اس حوالے سے یقیناً حکومت جو ہے نا وہ تھوڑا خوف میں مبتلا ہوں گے. یقیناً اگر 200 آدمی آ گئے وہ کچھ بھی کر
सकते हैं, माजी का रिकॉर्ड बता रहे। तो मैं समझ रहा हूँ कि पीटीआई को अपने रवैये के ऊपर जो ना वो गौर करनी चाहिए, और मेरे ख्याल में पीटीआई को अभी थोड़ा असरा उसरा मिल गया, क्योंकि कल जो उमर अयूब साहब ने जो पहली मरतबा सिपा सालार का आसिफ मुनीर साहब को, वरना पहले तो कोई बांग्लादेश का उससे मिला रहे थे, शेख मुजीब रहमान से मिला रहे थे, या उसके तो आपको हवा बदलती नजर आ रही है? आपको नजर आ रहा है हवा बदल रही है? ये इनकी गुफ्तगू से यही लग रहा है, जो कल उसने बाकायदा आसिफ मुनीर के नाम पे बाकायदा खसूसी इमरान खान साहब का पैगाम पढ़ के सुना है, आपकी मीडिया ने सब ने दिखा दिया। तो इसका मतलब है कि इनका बैकडोर में इनकी बातचीत चल रही है, और ये मैं पहले भी कहता आ रहा कि इनकी जेल में चलने पर कामयाब नहीं थी। अब लगता है उनको जब ये एकदम यू टर्न मार दिए फॉर्म 45-47 से री इलेक्शन की तरफ, तो इस हवाले से इनका जरूर है। लेकिन ये इनका ये गलतफहमी है, री इलेक्शन होगा ना तो पीपल्स पार्टी होने देगा, ना मुस्लिम लीग नून होने देगा। इस वजह से कि री इलेक्शन किस बात पे, पाकिस्तान में जितनी भी माजी की हुकूमतें गुजरी है, हर हुकूमत की अपोजिशन री इलेक्शन की बात करे, तो क्या री इलेक्शन हो गया? ये कोई बांग्लादेश तो नहीं है कि आप 2014 लेके आ जाए और इलेक्शन हो जाए। आपने भी दुरुस्त कहा, राना एहसान अफजल साहब भी दुरुस्त करें, इलेक्शन ऐसे नहीं होते। लेकिन मामला यह है कि इन इलेक्शंस को, फरवरी के इलेक्शंस को चैलेंज किया हुआ है तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में, और उम्मीद यही है कि नवंबर के बाद ये मामलात सुने जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो फैसला क्या आ सकता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये खतरे की घंटी ज़रूर है। और कादिर मंदूखेल साहब कह रहे हैं कि उन्हें हवा बदलती महसूस हो रही है। तो मज़ीद इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हुकूमत का दावा तो यह है कि महंगाई कम हो गई है, एक आम आदमी उसे कब महसूस करेगा? अभी तक तो महसूस नहीं कर रहा। पॉलिटिकल टर्मोइल है, लेकिन जिनकी वजह से उनको उससे बात नहीं हो पा रही है, वो मानने को तैयार नहीं है। तो यूसुफ ज़ई साहब, आप लोग हुकूमत से, जाहिर सी बात है आपने एक बात तो करनी है ना, तो ये पॉलिटिकल फोर्सेस अगर आपस में बात करें, और आप ये भी मानते हैं कि जी उनके साथ भी माजी में गलत हुआ, आपके साथ भी अब गलत हो रहा है, तो आगे ये गलत ना हो, कोई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जैसी कोई नई चीज़ होनी चाहिए कि ये वक्त की ज़रूरत है? आपकी पार्टी में, आपके लोगों में ये सोच मौजूद है कहीं पर? देखिए, पहली बात है कि गवर्नमेंट खुद भी संजीदा नहीं है। जिस तरह आपने पहले भी कहा कि एक तरफ वो कहते हैं जी हम मुज़ाकरात की दावत देते हैं, दूसरी तरफ पकड़ दकड़ करते हैं, वो एक जलसा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हुकूमत ही इनकी अपनी नहीं है, इनको तो दी गई है, इनको लाया गया है, इनकी अपनी कोई सोच भी नहीं है। तो इसलिए ये कन्फ्यूजन का बहुत बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार है गवर्नमेंट। आप देखें, इत्तेहादियों में भी कोई रबत नहीं है, उनको न मुतमईन नहीं कर सकते ये लोग, किसी इशू के ऊपर मुतमईन नहीं कर सकते। तो ये गवर्नमेंट तो खुद जो है ना, वो अगर मुस्लिम लीग के अंदर आप देखें तो बड़ी दराड़ें हैं। शहबाज शरीफ एक सोच रखता है, नवाज शरीफ दूसरी सोच रखता है, लेकिन इनकी मजबूरी है। मजबूरी जैसे मैंने आपको पहले कहा ना कि इनके ऊपर केसेस है, और ये मजबूरन हुकूमत में इनको लाया गया है। वो एक बंदा था ना, वो किसी ने वो दरिया में उसको छलांग लगा, वो धक्का दिया था, तो वो ये बड़ा बहादुर आदमी है ये, तो उसने कहा मुझे धक्का किसने दिया था। ये वो वाली पार्टी है, ना ये महंगाई कम कर सकती है, ना ये रोजगार दे सकती है लोगों को। हाँ। और मईशत को तो कबाड़ा कर दिया। ये कहता है मईशत को दुरुस्त करने आए, इन्होंने मईशत के साथ कर क्या दिया। आज प्याज जो है वो 130 रुपए किलो है, चूंकि इनके पास पाउंड्स हैं, इनके पास डॉलर्स हैं, ये उससे सौदा खरीदते हैं, इसलिए इनको महंगाई फील नहीं हो रही हमारे हुक्मरानों को। ठीक है, अगर ये पाकिस्तानी रुपये में चीजें खरीदना शुरू कर देना, तो इनको फील होना शुरू हो जाएगा कि वाकई महंगाई है। आप कह रहे हैं कंफ्यूज हुकूमत है, मजबूर हुकूमत है, उसके अपने इत्तेहादी उससे इत्तेफाक नहीं कर रहे। और राना साहब, ये सब कुछ नज़र भी कहीं ना कहीं आ रहा है कि आप बात करना चाहते हैं या बात नहीं करना चाहते। एक तरफ गिरफ्तारियाँ हैं, एक तरफ बात करने की दावत है। आपके इत्तेहादी आपके साथ बैठे में कादिर मंदूखेल साहब, वो मुतमईन नहीं है आपकी पॉलिसीज़ के साथ, तो मजबूरी में कोई आप ये हुकूमत कर रही, ये इल्ज़ाम लग रहा है आपके ऊपर? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैंने ये तो नहीं कहा कि महंगाई ख़त्म हो गई है और मुल्क में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। महंगाई 12-13% पे आई है, वो आपको इंडिकेटर बता रहे हैं ना जो हैं, उसको हमने और कम करना है। अब इशू है बिजली के बिलों का, बिल्कुल इशू है कि जो पिछले 2-3 सालों में जो महंगाई की शरह थी और जिस तरीके से आमदन बढ़नी थी वो नहीं बढ़ी, तो एक आम आदमी बिल्कुल मुश्किल में है। इस चीज़ का इदराक हमें है
لیکن اس کا حل کیا ہے؟ سلوشن کے اوپر بات کریں نا. آپ ہوائی سلوشن اگر آپ دیں یا وہ ہے کوئی نہیں سلوشن آپ کے پاس سوائے یہ کہ بجلی سستی کر دیں فلانا سستا کر دیں. ہم تو ریفارمز کر رہے ہیں. ہم تو میں نے تو آپ کو نہیں تو ریفارمز تو ہم کر رہے ہیں نا. ہر پاور سیکٹر میں ریفارمز ہونے جا رہی ہیں اور میں امپورٹڈ کوئلے کو لوکل کوئلے پہ شفٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے, سولرائزیشن کی بات ہو رہی ہے, ڈسکوز کو پرائیویٹائز کرنے کے اوپر کام ہو رہا ہے. ابھی ان کے بورڈز تبدیل کیے گئے ہیں, چوری کو کلیمپ ڈاؤن کیا جا رہا ہے. یہ صرف بجلی کے سیکٹر میں مگر رانا صاحب دیکھیں نا, پی آئی اے آپ نے کیوں یہ بات چھیڑ دی ہے, پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن تو اب تک مکمل ہو جانی چاہیے تھی, ختم ہو جائے. اب تک تو ٹرانزیکشنز کمپلیٹ ہو جانی چاہیے. اب مجھے موقع دیں. جی دیکھیں پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن ابھی فائنل سٹیجز پہ ہے, بائر سائڈ ڈیو ڈیلیجنس ہو رہی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ 6 پارٹیز ہیں جو پی آئی اے کو ابھی جان پرکھ رہی ہیں, ان کے ڈیٹا کو دیکھ رہی ہیں, ان کی مشینری کو دیکھ رہی ہیں, ان کے اثاثے وزٹ کر رہی ہیں, اور اس فیز کے بعد آپ کی بڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی. اور یہ 6 پارٹیز جو ہیں انہوں نے تھوڑی بہت ایکسٹینشن مانگی ہے کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دیں, ہم اپنی مکمل کرنا چاہتے ہیں جان اپنی ڈیڈ لائن سے جو حکومت نے دی ہوئی تھی اس سے تو آگے نکل چکے نا. دیکھیں یہ تو میں آپ کو نہیں یہ تو بڑی دیکھیں, یہ تو یہاں تو ہم انشاءاللہ آپ کو کامیابی دکھائیں گے کیونکہ ہم تو ابھی فائنل سٹیجز پہ آ گئے نا پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے اوپر. اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بائر سائڈ ڈیو ڈیلیجنس کے اندر ہم کھڑے ہیں. انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ بھی یہ تھا کہ اگست کے اندر کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں شوکت صاحب؟ جی شوکت صاحب. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو آئی پی پیز کے معاہدے کیے ہیں نا, اس سے ملک کی معیشت کا تباہ کباڑا کر دیا. یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. جو تباہی وہ بھی سن اس پہ آرٹیکل 6 بنتا ہے ان کے خلاف. جی رانا صاحب اب جواب آپ نے پورا, اب مجھے جواب دے لینے دینا. جی رانا صاحب جی نہیں میری بات سنیں. یہ پی آئی اے تو پرائیویٹائز انشاءاللہ ہونے جا رہی ہے. اب انہوں نے آئی پی پیز کی بات کی. مجھے بتائیں آپ نے کی 3.5 سال کی حکومت تھی, آپ کو اس میں سے ایک کوئی کرپشن کا پہلو نکال سکے؟ ایک کرپشن کا پہلو نہیں نکال سکے. آج پھر وہ بیان بازی ہو رہی ہے. بات یہ کہ کباڑا کیا ہوا, کباڑا یہ ہوا, کباڑا آپ نے کیا, آپ نے کباڑا یہ کیا کہ آپ نے انڈسٹریلائزیشن ریورس کر دی اس ملک کی. ہم نے سی پیک کی, انفراسٹرکچر ڈیولپ کی, اس کے بعد آپ کی اگلا فیز تھا انڈسٹریلائزیشن کا جو آپ نے ریورس کر دیا. اگر یہ انڈسٹریلائزیشن ہو جاتی تو آپ کی کیپیسٹی پیمنٹ اتنی نہ پڑ رہی ہوتی. یہ آپ نے جو ملک کو نوز ڈائیو کرائی معیشت کو, اس کی وجہ سے تباہی ہوئی. آپ دیکھیں, آپ نے تو ایک دھیلے کا 1 میگا واٹ نہیں لگایا. آپ تنقید کر رہے ہیں, ہم نے تو اس ملک سے اندھیرے دور کیے. آپ نے وقت ختم ہو گیا رانا صاحب. یہ بڑا انٹرسٹنگ موضوع تھا اور میں کوشش کروں گا کہ اگلی کسی نشست میں اس موضوع پر بات چیت ہو. یہ آئی پی پیز کا معاملہ, ملک میں 1 لاکھ میگا واٹ کا پوٹینشل ہائیڈل موجود تھا, لیکن کسی موقع پر ماضی میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہمیں تھرمل بجلی کی طرف جانا ہے, اور آج اس پر اب موقع ہے کہ اس پہ بات کی جائے, لیکن وقت میرے پاس ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا رانا احسان افضل صاحب, قادر مندوخیل صاحب, جناب شوکت یوسفزئی صاحب. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.